الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوست، جو آیت تلاوت کی گئی یہ سورۃ الکہف کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کو بیان فرماتے ہیں۔ اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانی دینے والے، تکلیفیں برداشت کرنے والے مہاجر صحابہ تھے، جنہوں نے اللہ کے لیے جان کی، مال کی، خواہشات کی، ہر طرح کی قربانی دی۔ اس کے بعد دوسرا صحابہ کا وہ طبقہ ہے جو زیادہ قربانی دیا، وہ انصار صحابہ ہیں۔ انہوں نے بھی اسلام کے لیے، مہاجر صحابہ کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی نصرتیں اور مدد فرمائی جس کی مثال رہتی دنیا تک دوبارہ نہیں مل سکتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ہجرت اور نصرت سے اسلام پہنچتا ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کی مثال قائم فرما دی۔ غریب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جن میں حضرت بلال ہیں، حضرت سہیب ہیں اور دیگر صحابہ جو بڑے محنتی صحابہ تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے تو ان کے کپڑے
کچھ پہلے سے تھے، پرانے سے تھے، اور کچھ منافقین کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان غریب لوگوں کو اٹھا دیجیے، ان غریب لوگوں کے آپ کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے بہت سے مالدار آپ کے پاس نہیں آتے ہیں، اگر آپ ان غریبوں کو اٹھا دیں گے، اپنی مجلس سے دور کر دیں گے، تو مالدار لوگ آئیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ یا یہ مشورہ دیا کہ غریب صحابہ کے لیے الگ مجلس بنائے، مالدار لوگوں کے لیے الگ مجلس بنائے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں آیا، اس لیے کہ حضرت بلال، حضرت صہیب اور جو غریب صحابہ حضور کے پاس بیٹھے تھے، ایک روایت میں تھے کہ وہ 6 صحابہ تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ 8 صحابہ تھے۔ اللہ کو یہ تقسیم پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور اس میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو روک کر رکھیے ان غریب صحابہ کے درمیان۔ یہ لوگ دین کو ایسے ہی قبول کرتے ہیں جیسے اللہ نے نازل کیا، اور اسلام کے اندر مالدار اور غریب کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ اسلام میں وہ عزت والا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام دولت کی بنیاد پر، غربت کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم نہیں کرتا۔ سب اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کی دین ہے، کسی کو دولت دیا، کسی سے دولت روکے رکھا۔ کوئی آدمی مالدار بننا چاہے تو نہیں بن سکتا، اس لیے کہ دولت مند بنانا، غریب بنانا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ بہت سارے لوگ مالدار بننے کی ہر روز کوشش کرتے ہیں، بجائے مالدار بننے کے غریب ہوتے جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا اختیار مختار کل اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان غریب صحابہ کو اپنے مجلس سے نہ روکیے۔ يدعون ربهم بالغداة والعشي، وہ دن اور رات اللہ کو پکارتے ہیں۔ یریدون وجہہ، اور اللہ کو پکارنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ ہمارا ہو جائے، ہم اللہ کے ہو جائے۔ یہی ان غریب صحابہ کا جذبہ ہے، تڑپ ہے، لگن ہے، فکر ہے، اسی بنیاد پر ان کی قربانیاں۔ کوئی آدمی غریب ہونا نہیں چاہتا، لیکن اگر غریب رہتا ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔
صحابہ میں بعض ایسے تھے جن کے گھر غربت تھی. یہ غربت کیا ہے؟ انہوں نے دین کے لیے اپنایا. اگر وہ چاہتے تو عام لوگوں کی طرح وہ بھی دنیا کماتے، دنیا جمع کرتے، لیکن انہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، دین اور آخرت کو ترجیح دی. روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تصدقن یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا. وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، اگرچہ تمہیں اس کے لیے اپنا زیور دینا پڑے، یعنی زیور فروخت کر کے ہی صحیح، تم اپنے ہاتھوں سے صدقہ دو، اللہ کو صدقہ پسند ہے. عام طور پر عورتیں صدقہ نہیں دیتی ہیں. ان عورتوں کی مجلس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہ بھی تھی. اب یہ حضور کی نصیحت کو سن کر گھر آئی تو دیکھا کہ شوہر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گھر میں موجود. شوہر سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کو صدقہ دینے کا حکم فرمایا. میرا ارادہ ہے کہ میں صدقہ دوں تاکہ نبی علیہ السلام کے حکم پر میرا عمل ہو جائے. اب میرے سامنے مسئلہ یہ ہے، حضرت زینب نے فرمایا اپنے شوہر سے تم غریب صحابی، تمہارے پاس مال و دولت کی کمی ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ صدقہ تمہیں دے دوں. کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ ایک عورت اپنے غریب شوہر کو صدقہ دے سکتی؟ اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ فقہ جانتے تھے، سب سے زیادہ مسائل جاننے والے یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے. لیکن چونکہ مسئلہ اپنی طرف مان کے آنے کا تھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیوی سے کہا تم خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کا حل پوچھ لو کہ غریب شوہر کو صدقہ دیا جا سکتا ہے کیا؟ بیوی حضرت زینب نے کہا تم خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس مسئلے کو اللہ کے رسول سے پوچھوں. صحابہ غریب تھے لیکن مال کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی. وہ ڈرتے تھے کہیں ایسا مال حلق میں نہ اتر جائے جو مال اللہ اس کے رسول کو ناپسند. بھوکے مرنا پسند کرتے تھے، غربت میں زندگی پسند کرتے تھے، حرام اور شک والا دیوانہ حلق کے نیچے اتارنا پسند کرتے تھے صحابہ. اب زینب رضی اللہ عنہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے.
جب وہ آئی تو اور ایک انصاریہ صحابی بھی اس مجلس میں تھی. اب وہ بھی یہی مسئلہ لے کر آئی تھی. شوہر غریب ہے، اسے میں صدقے کا مال دوں یا رشتے دار میں جو یتیم غریب بچے ہیں ان کو وہ صدقے کا مال دوں، کسے دینا افضل ہے؟ اب دونوں صحابیات ایک ہی مشورہ لے کر حضور کی مجلس میں آئے، لیکن ان دونوں صحابیات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانے سے حجاب ہو رہا تھا. اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو ان دونوں صحابیات نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مسئلہ بتایا اور کہا کہ یہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ اور اس کا جواب ہمیں پہنچاؤ. اور پھر ان دونوں عورتوں نے اپنے اپنے شوہر کی عزت کا لحاظ کرتے ہوئے فرمایا دیکھو مسئلہ پوچھنا، ہم دونوں عورتوں کا نام حضور کے سامنے ذکر نہیں کرتا، کہیں ہماری شوہروں کی عزت میں فرق نہ آ جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار بچیوں سے نکاح کرو تاکہ شرم و حیا تمہاری نسلوں کے اندر باقی رہے. غربت میں بھی وہ اپنے شوہر کے مقام اور مرتبے کو نیچا کرنا پسند نہیں کرتی. مسئلہ بتانا، ہم دونوں عورتوں کے شوہروں کا نام نہیں بتانا. اب بلال رضی اللہ عنہ گئے، مسئلہ پوچھا، دوست صحابیات آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان دو عورتوں کا نام کیا ہے، ان کے شوہروں کا نام کیا ہے. عام طور پر محدثین لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی کہ وہ عورتوں کا نام پوچھیں، لیکن چونکہ مسئلہ بتانا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے پوچھا کہ ان عورتوں کا نام بتاؤ. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب کا نام لے لیا. چونکہ حضور نے پوچھ رہے ہیں اور حضور سے چھپا نہیں سکتے، حضور کا حکم سب سے افضل ہوتا ہے. اب انہوں نے نام بتا دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایوز زیانی، زینب نام کی صحابیات بہت ہیں، یہ زینب کس کی بیوی ہے؟ اس صحابی کی بیوی. اس لیے کہ ایسے زینب کے شوہر بھی ہے جو مالدار. اب مسئلہ حلال اور حرام کا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے گی ایوز زیانی، کون سی زینب؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے بتایا امرأۃ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب یہ مسئلہ دریافت کر رہی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینب سے کہہ دو تم اپنے شوہر کو صدقہ دو، اس میں ثواب زیادہ ہے، وہ غریب صحابی ہے. اس میں دو ثواب ہے، ایک صدقے کا ثواب ہے، دوسرے رشتے کا ثواب ہے. یہاں محدثین اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد مسئلہ بتاتے ہیں یہ جو زینب نے صدقے کا مسئلہ پوچھا یہ صدقہ نفلی صدقہ تھا، ورنہ تو مسئلہ یہ ہے
واجب صدقہ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے، اولاد ماں باپ کو، ماں باپ اولاد کو نہیں دے سکتے۔ یہاں نفلی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ زینب سے کہو کہ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ صدقہ دے سکتی ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کے اندر مزاج یہ تھا، وہ غریبی جو اپنائے تھے وہ دین کی وجہ سے اپنائے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی بڑے ذہین صحابی تھے، معمولی صحابی نہیں تھے۔ ان کو افقہ الصحابہ کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ فقہ مسائلوں کو، شریعت کو جاننے والے صحابی تھے۔ لیکن انہوں نے دین کی خدمت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، تاکہ اللہ کے نبی سے احادیث کو سنے، شریعت کے مسائل کو سنے اور امت تک اسے سنا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا دین اسے کہتے ہیں آدمی اپنی زندگی میں صدقے کا بھی اہتمام کرے۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی کثرت سے تہجد پڑھتا، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا، نفلی عمرہ اور حج کرتا، بڑے بڑے وظیفے کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اسے عبادت گزار کہا جائے گا۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ عبادت گزار کہا جائے گا، مکمل دیندار نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے کہ دین کے 5 شعبے ہیں، ایک عقائد کا، دوسرا عبادات کا، تیسرا معاملات کا، چوتھا معاشرات کا، 5واں اخلاقیات کا۔ جب تک آدمی ان 5 شعبوں پر پوری طرح عمل نہیں کرتا اسے دیندار نہیں کہا جا سکتا۔ عبادت کرنے والوں کو عبادت گزار کہا جائے گا، اسے پوری سرٹیفکیٹ نہیں دی جائے گی یہ دیندار۔ دیندار آدمی وہ ہے جو اللہ کے حق کا بھی خیال کرتا ہے اور بندوں کے حقوق کا بھی خیال کرتا ہے۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ لکھتے ہیں حضرت عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کرنے میں بھی خاندان میں سب سے آگے رہتے تھے۔ پھر حضرت تقی صاحب نے فرمایا میرے والد صاحب کی جو 2 بہنیں تھیں دونوں بیوہ تھیں، اور ان دونوں بہنوں کو اللہ نے کثیر اولاد عطا کی تھی، زیادہ بچے تھے۔ میرے والد صاحب ان دونوں بہنوں کا خرچ بھی چلاتے تھے، ان کی اولادوں کا خرچ بھی چلاتے تھے، اور خود ہماری فیملی حضرت فرماتے بہت بڑی فیملی تھی، ہم کل 9 بھائی بہن تھے، میرے والدین 11 اور میری دادی صاحبہ 12، ہم خود 12 آدمی تھے، 2 بہنیں اور ان کے اتنے بچوں کو والد صاحب جینا چلایا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تقی صاحب فرماتے ہیں ضرورت کو پورا کرنے میں بھی پورا خیال کرتے تھے۔ جب جمعے کا دن آتا تو فرماتے والد صاحب نماز جمعہ کے بعد پھل خریدتے،
خریدنے کے بعد دونوں بہنوں کے گھر پھل بیچا کرتے تھے تاکہ بچوں کو موسم کی پھل کی کمی محسوس ہو۔ جس طرح ہمارے گھر میں کھانا پینا ہوتا تھا اسی طرح اپنے دونوں بہنوں کو ان کے اولادوں کو بھی کھلاتے تھے۔ جب ہندوستان اور پاکستان تقسیم ہو گیا تو ایک بہن دیوبند میں رہ گئی، ایک بہن پاکستان آ گئی۔ تو فرماتی جو بہن دیوبند میں تھی برابر رشتہ داروں کے نام پر منی آرڈر کرتے تھے اور ان کو یہ ہدایت دیتے تھے اس طرح سے ان کے انتظامات کرتے تھے۔ تو دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے، دین کہتے ہیں بندوں کے خیال کا نام بھی ہے۔ ان میں جو مالدار صاحب ہیں، جو استطاعت والے ہیں، وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا ذرا جائزہ لیں۔ اختلاف کو الگ رکھ دو، اللہ کا حکم یہ ہے کہ بھائی بہنوں کا بھی حق ہے۔ کیا میں بھائی بہنوں کو کچھ اپنی دولت خرچ کرتا ہوں یا نہیں؟ فرمایا جب اس طرح خرچ کرو گے، ان کے حقوق کا خیال کرو گے، پھر تم دیندار کہلاؤ گے۔ ورنہ صرف تمہاری زندگی میں عبادت ہو تو تم عبادت گزار کہلاؤ گے، دیندار نہیں کہلاؤ گے۔ دیندار کہنے کے لیے یہ دین کے 5 شعبے پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دین کے 5 شعبوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی میں کمی ہو تو اللہ اسے دور کرنے کی ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔